أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو آج کا یہ مغفرت والا دن عطا فرمائے. عید کا دن یہ خوشیوں کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے، جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا، جنہوں نے ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا. دراصل عید انہی لوگوں کی عید ہے، ورنہ آدمی رمضان میں روزے نہ رکھے، تراویح کا کوئی اہتمام نہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہ کرے اور پھر یہ سمجھے کہ یہ میری عید ہے، تو فرمایا کہ یہ مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ہے اس کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پورے رمضان میں کیا رکھے ہیں بھائی؟ روزے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہے اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب لوگ عید کا دن ہوتا ہے اور عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو فرشتے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہوتے ہیں جو لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے اکثر اوقات ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہیں، کسی سے معانقہ کر رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے یہ میرے پہچانت والا ہے، یہ میری جان پہچان والا ہے. مگر ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو اس کی شکل میں بھیج دیتے ہیں اور ہم اس سے کیا کرتے ہیں بھائی؟ مصافحہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت دہیہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ. وہ قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے جن کا کام تھا مینڈھیوں اور بکریوں کو پالنا. مدینے میں سب سے زیادہ مینڈھیاں اور بکریاں اسی قبیلے کے پاس تھی، اس لیے قبیلہ بنو کلب جو تھا حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ جانے لگے تو کسی نے کہا یہ تو دہیہ کلبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو اگر جبریل علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیں. حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اور جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جبریل علیہ السلام کو دیکھنا ہے وہ ان کو دیکھ لو، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کس کی شکل میں تھے؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل. اور جب بھی کبھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عام انسان کی شکل میں اگر کبھی آنے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو وہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آ جاتے تھے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیج دیتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ میں کسی انسان سے مصافحہ کر رہا ہوں اور معانقہ کر رہا ہوں، مگر وہ کس سے مصافحہ اور معانقہ کرتا ہے بھائی؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عید کے دن
جب عید کا دن ہوتا ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو فرمایا کہ راستے کی دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان سے کیا کرتے ہیں؟ معانقہ کرتے ہیں۔ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سنتیں بیان فرمائی ہے جس پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے صبح میں جلدی اٹھنا۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم لوگ صبح میں 4 بجے اٹھتے ہیں، 3:30 بجے اٹھتے ہیں، 4:30 بجے اٹھتے ہیں، مگر جیسے ہی عید کا دن ہوتا ہے تو پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ رمضان کے پورے مہینے کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ایسا سو جاتے ہیں کہ پھر عید کی نماز ہونے کے بعد میں وہ اٹھتے ہیں اور برش کرتے ہیں، اور پھر وہ عید کی نماز کے بعد ان کی نیند بیدار ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑے خسارے اور گھاٹے کی بات ہے، اس لیے کہ عید کی رات وہ لیلۃ الجائزہ یعنی کمائی کی رات ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ آدمی اس رات کو پوری رات عبادت میں گزارتا اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا اور عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا، تاکہ اس کے اعمال میں کچھ کمی اور کوتاہی بھی رہ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ عید کی جو رات ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے انعام کی رات ہے، اللہ انعام دیتے ہیں۔ اور پھر عید کا جب دن ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جلدی اٹھنا چاہیے، اور جلدی اٹھنے کے بعد فوراً غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے، کپڑوں پر خوشبو اور عطر لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عطر لگاتے تھے، ایسی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے کہ بغیر خوشبو کے آپ کا کوئی دن نہیں گزرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرشتے آتے تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشبو لگاتے تھے۔ اور مسواک کرنے کا اسی لیے حکم دیا کہ ہم جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ اب آدمی کے منہ سے بو آ رہی ہے تو اس سے فرشتوں کو کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کچا لہسن کھا کے اور کچی پیاز کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی بو سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے مسواک کا حکم دیا، مسواک کے بے شمار فضائل بیان کیے، اور فرمایا کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی 70 درجے زیادہ ثواب ملے گا، اسی وجہ سے کہ مسجد میں آنے کے بعد فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب محترم بزرگوں، پھر فرمایا کہ صبح میں جلدی اٹھنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے، کپڑوں پر عطر لگانا چاہیے، اور مسجد میں جلدی جانا چاہیے۔ مسجد میں کیسے جانا چاہیے؟ جلدی جانا چاہیے۔ آج ہم لوگ مسجد میں پہنچنے میں بہت سارے لوگ تاخیر کرتے ہیں، عید کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کو ہوش نہیں ہوتا۔ عید کے دن بھی وہ لوگ خطبے کے وقت میں اور نماز کے وقت میں پہنچتے ہیں، بعض لوگوں کی ایک رکعت چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، بولے ہماری نماز ہوئی کہ نہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز جو ہے اس میں اس کا طریقہ اور نمازوں سے الگ ہے۔ اس میں آپ کو 6 تکبیر کہنا ہے، دوسری رکعت میں بھی جو ہے آپ کو 3 تکبیر کہنا ہے، پہلی رکعت میں 3 تکبیر کہنا ہے، 6 زائد تکبیرات ہے اس کے اندر۔ اب یہ ساری چھوٹ چکی ہے، اور پھر عید کی نماز کا مسئلہ ایسا ہے، اور جمعہ کی نماز کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کو وہ نماز جماعت کے ساتھ ملی تو ٹھیک، اور اگر جماعت چھوٹ گئی تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اب ختم ہو گئی آپ کی نماز۔ نہ بغیر جماعت کے عید کی نماز ہوتی ہے، اور نہ ہی بغیر جماعت کے جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جلدی جانا چاہیے، اور ہم تاخیر کرتے ہیں، کسی کا پانی گرم ہو رہا ہے تو کسی کے کپڑے ابھی استری کر کے نہیں آئے ہیں، تو کسی کے کپڑے ابھی تک ٹیلر صاحب کے وہاں سے نہیں پہنچے ہیں، اور کوئی صاحب جو ہے وہ انتظار میں ہے، اور اسی انتظار میں نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔
ہمارے یہاں تو بہت تاخیر ہوتی ہے نماز میں، ورنہ بعض جگہوں پر اشراق کی نماز کے وقت فوراً جو ہے عید کی نماز ہو جاتی. سوچو وہاں پہ لوگ کیسی نماز پڑھتے ہوں. لیکن ہمارے یہاں سہولت کا معاملہ ہے. نہیں بھائی، لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں، کسی کے پانی گرم کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا نہانے کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے کپڑے استری کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے درمیان میں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نماز کے لیے وقت پر مسجد میں نہیں پہنچتے. بہت سارے اوقات میں ہوتا ہے، جیسے شب برات کے موقع پر بھی ہوتا ہے، شب قدر کے موقع پر بھی ہوتا ہے کہ نماز کا وقت 15 منٹ اس لیے بڑھایا جاتا ہے تاکہ کسی کی رکعت نہ جائے اور کسی کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے. اس کے باوجود بھی لوگوں کی رکعتیں جاتی ہے اور تکبیر اولیٰ چھوٹتی ہے. اس میں قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مسجد میں کیسے پہنچتے ہیں بھائی؟ دیری سے پہنچتے ہیں، ان کو قدر ہی نہیں ہے. پھر ایسے جو نا قدرے لوگ ہیں ان کے لیے 15 منٹ نہیں، آپ نے 1 گھنٹہ بھی بڑھائے تو وہ اس وقت میں بھی جماعت کے ٹائم پہ ہی پہنچے. عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، وہ گھر کے باہر، مسجد کے باہر باتیں کرتے ہوئے، ٹائم پاس کرتے ہوئے، موبائل پہ گیم کھیلتے ہوئے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اور دنیا کی باتیں کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ آواز لگتی ہے، ارے خطبہ شروع ہو گیا، بھاگو بھاگو. پھر آدمی دکان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کاروبار چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور گھر میں سے نکل کے جا رہا ہے. دیکھ بولے 1:30 بج گیا کیا، چلو اب چلو بولے مسجد. اس سے پہلے اگر یہ مسجد میں آ جاتا تھا تو کیا مسجد اس کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہی تھی؟ کیا مسجد میں اس کو بند کے ڈالا جا رہا تھا؟ کیا مسجد میں اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی؟ کیا مسجد میں اس کو وزن اٹھانے کے واسطے میں جو ہے کام ذمہ داری سونپی جا رہی تھی؟ ارے مسجد میں جتنا سکون ہوتا ہے پوری دنیا میں اتنا سکون کہیں پر بھی نہیں ہوتا. پوری دنیا میں